السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا ٹائٹل ہے چار ذہین بھائی۔ نزار بن ماد ایک بڑا رئیس آدمی تھا۔ اس کے چار بیٹے تھے جن کا نام مضر، ربیہ، ایاد اور عمار تھا۔ نزار بن ماد جب مرنے لگا تو اپنا مال چاروں بیٹوں میں تقسیم کرنے کے لیے اس نے چاروں بیٹوں کو بلایا اور کہا، بیٹو، فلاں چیز مضر کی ہے، فلاں ربیہ کی، فلاں ایاد کی اور فلاں عمار کی۔ اگر مال کی تقسیم میں کچھ مشکل پیش آئے تو شاہ نجران کے پاس چلے جانا۔ چنانچہ نزار بن ماد کے مرنے کے بعد تقسیم میں مشکل دیکھ کر یہ چاروں بھائی شاہ نجران کے پاس پہنچنے کے لیے نجران روانہ ہوئے۔ چلتے ہوئے راستے میں انہوں نے چرا ہوا کھیت دیکھا۔ نزار نے کہا، جس اونٹ نے یہ کھیت کھایا ہے وہ کانا ہے۔ ربیہ نے کہا، وہ لنگڑا بھی ہے۔ ایاد نے کہا، وہ سست بھی ہے۔ عمار نے کہا، اس کے دانت بھی کمزور ہیں۔ اتنے میں اونٹ والا اپنے اونٹ کی تلاش میں آ نکلا اور ان سے اونٹ کا پتہ دریافت کیا۔ نزار نے کہا، تمہارا اونٹ کانا ہے؟ وہ بولا، ہاں۔ ایاز نے کہا، وہ سست رفتار بھی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ عمار نے کہا، اس کے دانت بھی کمزور ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ ربیہ نے کہا، وہ لنگڑا بھی ہے؟ وہ بولا، ہاں۔ پھر چاروں نے کہا، لیکن بھائی، خدا کی قسم، ہم نے تمہارا اونٹ نہیں دیکھا ہے۔ وہ حیران ہو کر بولا کہ نشانیاں تو تم نے ساری مکمل بتا دی ہیں، پھر میں یہ کیسے مان لوں کہ میرا اونٹ تم نے نہیں دیکھا؟ چاروں بولے، بھائی، واقعہ یہ ہے کہ اونٹ ہم نے نہیں دیکھا۔ اونٹ کا مالک ان کے ساتھ ہی نجران پہنچ گیا اور شاہ نجران سے ان چاروں بھائیوں کی شکایت کر دی کہ چاروں نے میرے اونٹ کی پوری نشانیاں تو بتا دی ہیں مگر اونٹ دیکھنے کا انکار کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے ان سے بن دیکھے اونٹ کی نشانیاں بتا دینے کی وجہ پوچھی تو مضر بولا، جناب، کھیت کو میں نے ایک سمت سے کھایا ہوا دیکھا اور دوسری جانب کو سالم پایا تو سمجھ گیا کہ اونٹ یک چشم ہے۔ ربیہ نے کہا، میں نے زمین پر پیر کا ایک نشان دوسرے پیر کے نشان سے بہت ہلکا پایا تو سمجھ گیا کہ اونٹ ایک پیر سے لنگڑا ہے۔ ایاد نے کہا، میں نے اونٹ کی مینگنیوں کو بہت تھوڑے فاصلے پر جمع پایا، اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ اونٹ سست رفتار ہے۔ اگر تیز رفتار ہوتا تو مینگنیاں دور اور علیحدہ پڑی ہوتی۔ عمار نے کہا، میں نے کھیت کا نرم حصہ کھایا ہوا اور سخت حصہ چھوڑا ہوا دیکھا تو سمجھ گیا کہ اونٹ کے دانت کمزور ہیں۔ بادشاہ نے ان کی یہ گفتگو سنی تو اونٹ والے سے کہا، میاں، تمہارا اونٹ واقعہ ہی انہوں نے نہیں دیکھا، جاؤ اسے کہیں تلاش کرو۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان چاروں کو مہمان خانہ میں بھیجا تاکہ کچھ کھا پی لیں۔ چاروں ایک کمرے میں پہنچے اور کھانا کھانے کے بعد مضر نے کہا، یہ شراب جو ہم نے پی ہے کسی قبرستان کے درختوں سے کشیدہ کردہ ہے۔ ربیہ نے کہا، یہ جو گوشت ہم نے کھایا ہے کسی کتیا کے دودھ سے پلے ہوئے بکرے کا ہے۔ ایاد نے کہا، جو روٹیاں ہم نے کھائی ہیں ان کا آٹا کسی حیض والی عورت نے گوندا ہے۔ عمار نے کہا، ہم آج جس کے مہمان ہیں وہ اپنے باپ کا نہیں، یعنی بادشاہ حرامی ہے۔ ان کی یہ ساری گفتگو جاسوس نے بادشاہ سے کہہ دی۔ بادشاہ نے فوراً شراب کشیدہ کرنے والے کو بلا کر پوچھا کہ شراب کہاں کی تھی تو بادشاہ کے تیور دیکھ کر اس نے سچ کہہ دیا، حضور، آپ کے باپ کی قبر پر لگے ہوئے پھلدار درختوں سے۔ بادشاہ نے پھر قصاب کو بلایا اور پوچھا کہ گوشت کس چیز کا تھا۔ قصاب نے بھی سچ کہہ دیا۔
کہ یہ گوشت کتیا کے دودھ سے پلے ہوئے ایک موٹے تازے بکرے کا تھا۔ بادشاہ پھر گھر پہنچا اور آٹا گوندنے والی کے متعلق تحقیق کی تو واقعہ ہی وہ حیضہ تھی۔ ان تینوں باتوں کی سچائی معلوم کرنے کے بعد بادشاہ حیران ہو کر دل ہی دل میں کہنے لگا کہ اب تو چوتھی بات بھی درست نکلے گی۔ غصے میں اپنی ماں کے پاس پہنچا اور تلوار لے کر اس کی چھاتی پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، سچ سچ بتا، میں حلالی ہوں یا حرامی؟ ماں نے کہا، بیٹا خود ہی اندازہ کر لو، حلالی ہوتے تو ماں کی چھاتی پر یوں سوار نہ ہوتے۔ واقعہ یہ ہے کہ مرحوم بادشاہ سے میرا کوئی بچہ نہ تھا۔ میں ڈر گئی کہ اس طرح حکومت دوسروں کے پاس نہ چلی جائے، اس لیے میں نے زنا سے تجھے حاصل کیا اور مشہور تجھے بادشاہ کا بیٹا کر دیا۔ یہ حقیقت سن کر بادشاہ انتہائی کرب و ملال سے واپس آیا اور چاروں بھائیوں سے کہنے لگا کہ تمہاری ساری گفتگو میں نے سنی اور تحقیق کے بعد تصدیق بھی کر لی، مگر یہ تو بتاؤ تم نے ان باتوں کا اندازہ کیسے لگایا؟ نزار نے کہا کہ جناب، شراب پینے سے چستی پیدا ہوتی ہے، مگر آپ کی شراب پی کر حزن و ملال اور سستی پیدا ہوئی۔ اس سے میں نے سمجھ لیا کہ یہ کسی باغ سے نہیں بلکہ قبرستان سے تیار کردہ ہے۔ ربیہ نے کہا، بکرے کے گوشت پر ہمیشہ چربی اوپر اور بوٹی نیچے ہوتی ہے، اس کے برعکس کتے کے گوشت کے بوٹی اوپر اور چربی نیچے ہوتی ہے، اور ہم نے جو گوشت کھایا وہ دوسری قسم کا تھا۔ یہ تو ناممکن تھا کہ آپ کے ہاں کتے کا گوشت پکتا، اس لیے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ بکرا کسی کتیا کے دودھ سے پلا ہوا ہوگا۔ ایاد نے کہا، حیضہ عورت کے گوندے ہوئے آٹے کی روٹی سالن میں ڈلنے سے بکھر جاتی ہے اور اس کے ریزے الگ الگ ہو جاتے ہیں، چنانچہ ہم نے جو روٹیاں کھائی ہیں ان کا بھی یہی حال تھا، اس لیے میرا اندازہ یہ تھا کہ یہ آٹا کسی حیضہ عورت نے گوندا ہے۔ عمار نے کہا، جناب کے مرحوم بادشاہ بڑے مہمان نواز اور ہمیشہ مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے، اور عزت و شرافت بھی اسی میں ہے، مگر آپ نے تنہا ہمیں ایک کمرہ میں بھیج دیا، اس سے میں نے اندازہ کر لیا کہ آپ اپنے باپ کے نہیں، ورنہ آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ بادشاہ نے پوچھا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ بولے، اپنا جھگڑا حل کروانے کے لیے۔ بادشاہ نے کہا، تمہارا جھگڑا حل کرنا میرے بس کی بات نہیں، ازراہ کرم واپس جاؤ اور مجھ سے جو لینا ہے لے لو، اور خدا را اپنی یہ تحقیق کسی سے نہ کہنا۔ سبق: بعض لوگ ایسے ذہین ہوتے ہیں جہاں دوسروں کا ذہن نہیں پہنچتا وہاں ان کا ذہن پہنچ جاتا ہے، اور یہ عام لوگوں کی بات ہے۔ پھر جو اللہ کے خاص اور مقبول بندے ہیں ان کے علم و عرفان کی شان کیا ہوگی، اور ان کو یہ کیوں نہ کہا جائے کہ وہ ایسی ایسی باتیں جان لیتے ہیں جن کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ دوستو، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔